السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج شب معراج کی رات ہے۔ شب معراج کی رات کو عبادت کرنا سنت بتایا گیا ہے اور اس کو کرنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ میرا جو بہن بھائی بھی اس رات کو عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آج کی رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ بلایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کو تحفہ دے کر زمین پر بھجوایا تھا۔ آج کے اس رات کے بارے میں ایک بات بہت ہی غلط طریقے سے رائج ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اتنے نوافل پڑھنے ہیں، 40 نوافل لازمی پڑھنے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کی کوئی بھی اس طرح کی حقیقت جو سند سے وہ ظاہر نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بالکل اتھینٹک طریقہ، بالکل صحیح طریقہ اور بالکل درست طریقہ بتانے والے ہیں۔ آج کی رات آپ نے جو عبادت ہے بالکل اسی طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں عبادت کی ہوتی یا ضروری قرار دی ہوتی جو نہ کرنے والے کو گناہ ہوتا تو وہ ضرور احادیث میں شامل ہوتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی رات میں عبادت کرنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، آج کی رات کی خاص فضیلت ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آج کی رات میں عبادت نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا تو ناظرین کرام یہ بات درست نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی رات میں آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے ہم آپ کو اس کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں، لیکن علماء کرام نے کچھ مختلف طریقوں کو اپنایا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو عوام ہے، جو آگے ہماری امت ہے، اس نے اس کو اپنے اوپر لازم اور ضروری قرار دے دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کو ضروری سمجھنا اور اسی طریقے کے مطابق کرنا سراسر غلط ہے، بدعت ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی رات میں آپ نے عبادت کس طرح سے کرنی ہے میں آپ کو بالکل اس کا درست طریقہ بتاتی ہوں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کو آپ اپنے اوپر بھی برڈن محسوس نہیں کریں گے، اپنے اوپر دباؤ محسوس نہیں کریں گے اور بالکل آسانی کے ساتھ اس طریقے کو کر لیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر کوئی زیادہ بڑا بوجھ نہیں ڈالا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ کر سکے۔ اس لیے ناظرین کرام، اپنے آپ کو زیادہ حاوی نہیں کرنا کہ ہم آج کی رات میں 40 نوافل کیسے پڑھیں گے، ہم آج کی ساری رات کیسے جاگیں گے۔ بتا رہی ہوں، آپ نے ویسے عبادت کرنی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عبادت کو جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ کریں اتنا ہی زیادہ ناظرین کرام آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ میں آپ کو بتانے والی ہوں شب معراج کی رات کی عبادت کا بہترین طریقہ۔ اس طریقے سے عبادت کرنے کے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، آپ نوافل بھی ادا کر لیں گے، آپ قرآن بھی پڑھ لیں گے، آپ ذکر بھی کر لیں گے اور دعا بھی کر لیں گے۔ لیکن آپ نے اس کو ایک خاص طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ طریقہ اس طرح سے، خاص سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، آپ کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، آپ نے آج رات کو عبادت کرنی ہے تو آپ نے اپنے 2 گھنٹے مقرر کر لینے ہیں یا 4 گھنٹے مقرر کر لینے ہیں یا 1 گھنٹہ مقرر کر لینا ہے۔ اگر آپ دیکھیں 1 گھنٹہ مقرر کریں گے تو اس میں جو نوافل ہیں پہلے 15 منٹ میں ہم نوافل پڑھیں گے۔ نوافل آپ 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 15 منٹ آپ نے دینے ہیں نوافل کو، اس کے بعد 15 منٹ دینے ہیں آپ نے قرآن کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 15 منٹ آپ نے کرنا ہے ذکر۔ ذکر میں آپ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، کوئی بھی ایسی تسبیح جو آپ کو پسند ہے آپ وہ کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد 15 منٹ آپ نے کرنی ہے دعا۔ یہ تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا 1 گھنٹے کا۔ اب دیکھیں نا ذکر، آپ 2 گھنٹہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، 1 گھنٹہ آپ نوافل پڑھ لیں، 1 گھنٹہ آپ قرآن پڑھ لیں، 1 گھنٹہ آپ ذکر کر لیں اور 1 گھنٹہ آپ ناظرین کرام دعا کر لیں، ٹھیک ہے ناظرین کرام۔ تو اگر آپ 4 گھنٹہ کرنا چاہتے ہیں تو 4 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نوافل کا ہوگا، 1 گھنٹہ قرآن کا ہوگا، 1 گھنٹہ ذکر کا ہوگا اور 1 گھنٹہ دعا کا ہوگا۔ ناظرین کرام، جو نوافل ہے اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے پڑھنے کی، آپ نے اس نوافل کو بالکل 2 کر کے پڑھتے جانا ہے، جیسے آپ ہر نماز کے میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے ان کو ادا کرنا ہے۔ اور اس کی کوئی لمبی چوڑی یہ نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز نفل شب معراج دے پڑھنے واسطے، بالکل اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے صرف 2 رکعت نماز نفل اللہ کے لیے پڑھنے کی، ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم ہے، آپ قرآن کو تقریباً آپ کی مرضی ہے 15 منٹ پڑھنا ہے، آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے یا گھنٹہ پڑھنا ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد ذکر کریں، 15 منٹ کرنا ہے، آدھا گھنٹہ کرنا ہے، 1 گھنٹہ کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کی برکت سے ناظرین کرام، ایسا عمل کرنے کی برکت سے، ایسے طریقے سے عبادت کرنے کی وجہ سے ناظرین کرام، نہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ ہوگا، نہ آپ کے دل میں اس طرح خیال آئے گا کہ میں اتنی زیادہ عبادت کر لی ہے، میں اتنی لمبی عبادت کیسے کروں۔ یہ بالکل ہی آسان طریقہ ہے کہ آج کی رات میں عبادت کرنے کا۔ اور ناظرین کرام، اس طریقے سے بس شب برات کی رات کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ عبادت جو ان راتوں میں ہوتی ہے وہ نفلی ہوتی ہیں، اور ان نفل عبادت کو اس طرح سے کیا جائے تو ناظرین کرام آپ کے نوافل بھی ادا ہو جاتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھا جاتا ہے، ذکر بھی ہو جاتا ہے اور دعا بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام،
ناظرین کرام اس طرح سے عبادت کرنے سے کوئی بھی جو ذی روح ہے انسان ہے وہ پریشان نہیں ہوتا اور اکتاتا نہیں ہے اور یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں اتنی زیادہ نوافل کیسے ادا کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام آپ کو آج کی یہ عبادت بہت ہی زیادہ فائدہ دے گی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ناظرین کرام ایک نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔